نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے نہ کوئی صحابی شریک ہے نہ کوئی امام شریک ہے نہ کوئی امام زادہ شریک ہے نہ کوئی پیر شریک ہے نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے وہ ہر تو ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے لا تعداد گنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ٹھیک ہے ان کو کر لیں
دور حاضر کے اندر مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی حالات کا ہمیں بخوب علم ہے، اور ہم اس بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جو معاشرتی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ معاشرتی زندگی کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اس پر اگر ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90-95% ہم خود قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں، بجائے اس میں کہ ہم ہر لمحہ اور ہر وقت اور ہر وہ کام جو ہم اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کرتے ہیں ہم اس پر غور و فکر اور تدبر کریں کہ کیا یہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اس طرح گزاری ہے جس طرح ہم گزار رہے ہیں، کیا معیشت کا نظام جو ہمارا ہے کیا اللہ کے نبی کا اسی طرح تھا، کیا لین دین اللہ کے رسول کے ایسے ہی تھے جیسے ہمارے لین دین ہیں، کیا معاملات اور معمولات ہمارے ہیں، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے میچ کرتے ہیں، کیا ہم جس طرح شادی بیاہ کے طریقے اپناتے ہیں یا مرنے مرانے کے طریقے اپناتے ہیں اور اسی طرح زندگی کا ہر وہ لمحہ اور ہر وہ عمل اور ہر وہ کام جو ہم بجا لاتے ہیں کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور ان کے فرامین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مسلمان اسی وجہ سے خطرے میں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے فلسطین کے اندر، یعنی قبلہ اول بیت المقدس پر کس قدر حملہ ہے کافروں کا، جو یہود کا پری پلاننگ منصوبہ یعنی جو انہوں نے تیار کیا ہے، جو ان کا مجوزہ نقشہ ہے جس میں وہ تخت داؤد کو لا کر تھرڈ ٹیمپل یعنی گریٹر اسرائیل، عظیم اسرائیل کی سلطنت بنانا چاہتے ہیں، وہ اسی کی ابتدا کر رہے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور ہمارے اعمال لوٹ کھسوٹ دھوکہ فراڈ بے ایمانی اور بد خلافی بد عہدی اور اسی طرح دوسروں پر بہتان تراشی الزام تراشی نوشر بازی جی وہ محافل جو فحاشی سے خالی نہیں ہیں، ہم ابھی تک اس سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا ان اللہ اشترا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشتری ہے، ان اللہ اشترا کن سے، من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی ایمان والوں کے ساتھ مال اور جان کا اللہ مشتری ہے، خریدار ہے، اللہ سودا کر رہا ہے، اور کیا سودا کر رہا ہے، بان لهم الجنہ، کہ مال اور جان میں اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دو، مال اور جان میں اللہ کے رستے میں پیش کر دو، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے۔ حالانکہ مال اور جان بھی اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور جنت بھی اسی کی ہے۔ اگر مال اور جان ہم نہ بھی اللہ کے رستے کے اندر خرچ کریں تو پھر بھی مال اور جان اسی کے پاس چلے جانا ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے تو وہ اعمال کام کے ہیں جو ہم دنیا کے اندر کمائیں گے اور اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ ہر ایکشن کر رہی ایکشن ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، مکافات عمل کہ جو انسان کرتا ہے وہی لوٹ کر اس کی طرف آتا ہے۔ یہ ہے ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ووفیت کل نفس ما کسبت، اللہ فرماتے ہیں میں پورا پورا بدلہ دوں گا ما کسبت، جو جس جان نے کمایا ہوگا، جو کمائے گا، وہ اعمال کا بیج ہم بو رہے ہیں، یعنی اعمال جو ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہماری کمائی ہے، اور جو ان اعمال کے برابر بدلہ بنے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بدلہ دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق یہ تصور ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ ظلم کرے گا، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، وہ کیسے؟ ہم ظلم اپنے نفسوں پر خود کرتے ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی مثل ہے کہ یونس علیہ السلام نے عذاب کا اعلان سنایا اور جا کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب وہ پورا واقعہ ہے کہ پھر وہ دریا میں سمندر میں گرنا، پھر وہ مچھلی کا کھانا اور پیٹ پہ رکھنا اور 40 دن پیٹ کے اندر رہنا، اور وہ دعا یہی ہوتی تھی لا الہ الا انت سبحانک
اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، انت سبحانک تو پاک ہے، اور انی کنت من الظالمین، بے شک اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی نبی کہتا ہے کہ اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، یعنی ظلم میں نے کیا ہے، تو پاک ہے۔ ہم اپنے گناہ کو معاذ اللہ گناہ سمجھتے بھی نہیں، اور اگر سمجھ بھی نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم نہیں ہے، غلطی کبھی کوتاہی تو وہ پھر کسی کیٹیگری میں نہیں آتی، کسی یعنی سمجھے کہ کسی شعبے میں ہم شمار ہی نہیں اس کو کرتے کہ یہ بھی کوئی غلطی ہوگی، وہ تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ آئی چلائی باتیں ہوتی ہیں، یہ روزمرہ کی زندگی کی باتیں ہیں۔ لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ظلم ہے۔ اما حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، جو بابا جی اور اماں جی سے جو غلطی ہو گئی، جو معصیت نافرمانی ہوگی، قرآن نے اس کو معصیت کا نافرمانی کا، لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ کہتا ہے درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ گویا کہ میں ایک ویسے مثال میاں صاحب کی فیکٹری ہے، میاں صاحب نے ایک آفس بندے کو دیا نا کہ یہاں بیٹھو، اب یہ تو نہیں اس کو اختیار ہے کہ وہ پوری کیا کہتے ہیں وہ فیکٹری میں جہاں مرضی داخل ہو جائے، جہاں مرضی نکل آئے۔ میاں صاحب یہ تمہارے اختیار میں ہے بس۔ اب وہ بندہ اگر جائے آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ یہ ناراض ہو، اس کو نکال دیں گے۔ اللہ کا لا تقربا هذه الشجرہ، جہاں مرضی جنت میں گھومو پھرو جاؤ آؤ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن وہ پھل کھا بیٹھے اس کا، پھر بے لباس بھی ہوئے، پھر اللہ نے جہنم پانی میں بھی پھینک دیا جی۔ اور پھر وہ دعا کیا کرتے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی ہمارے باپ اور ہماری ماں نے کہا، جو کل کائنات کے آخری آنے والے انسان تک کے ماں باپ ہیں، لیکن وہ ظلم سے تعبیر ہوا ہے۔ ہم تو اپنے گناہ کو، ہمارے جرائم معاذ اللہ، مشرکین مکہ کے توبہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے جرائم نہیں تھے جتنے جرائم ہمارے معاذ اللہ بھیانک والے اور خوفناک، اور جن کا پس منظر انتہائی خوفناک ہے، ان کے مقابلے میں تو ہم زیادہ ظالم ہیں۔ ہمارا ظلم تو کافروں سے کہیں زیادہ ہے۔ اب پوری دنیا کے یورپ کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کا لا چلتا ہے، مسلمان تو قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق گھر کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، پھر ہم کیا مقابلہ کریں گے فلسطین کے اندر جا کر؟ فرض تو ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے شعر کے مطابق، اور وہ شعر بھی ان کی قرآن کی تفسیر ہے، اخوت یعنی اسلام اخوت کا نمبردار ہے، مساوات کا نمبردار ہے، بھائی چارہ۔ اور اقبال اس اخوت کی تشریح کرتے ہیں اپنے شعر کے اندر، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بتاب ہو جائے۔ اگر کابل کے اندر بھی کسی کو کانٹا تک چبھ جائے تو ہندوستان کے ہر بوڑھے اور جوان کو بتاب لفظ جانا چاہیے کہ یہ کانٹا اس کو کیوں چبھا ہے۔ کانٹے کی بات ہوتی ہے، اور یہاں تو بیت المقدس کو تباہ اور وہاں شیرخل بچوں کو ذبح، اور معاذ اللہ جو ہے وہ عورتوں کی عزتوں کو تار تار کر کے ان کو ذبح اور ان کو قتل و غارت وہ جتنے مسلمانوں کی ہو گئی ہے، اس پر تو مطلب مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ فرض ہے مسلمانوں پر جہاد، اور یہ ہماری ریاست کو چاہیے، پوری دنیا کے جتنے مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک کی ریاستوں کو چاہیے، حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ان مسلمانوں کی مدد کریں۔ محمد بن قاسم تو ایک عورت کی آواز پر جو ہے دیوبند سے لے کر ملتان تک کے تمام علاقوں کو فتح کر دیا تھا، وہ بھی ایک عورت کی پکار تھی۔ اور یہاں تو کئی عورتیں ذبح ہو گئی، کئی عورتوں کی عزت لوٹ لی انہوں نے۔ اور پھر ہمارے قبلہ اول پر، وہ قبلہ اول ان کا تو ہے ہی نہیں، اگر وہ قدر کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے نا، غیر المغضوب علیہم ہے یہود کی قوم، کہ جس قدر لاڈ اللہ نے بنی اسرائیل کے اٹھائے ہیں، من و سلوہ جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، اور ہر ناز و نخرہ اللہ نے سہا۔ اس بنی اسرائیل کے ناز و نخرے والی یہ قوم تھی، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی انہوں نے انتہا کر دی، اور انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے نہات معاذ اللہ قتل کیا، شہید کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھلا نافرمانی کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈبل غضب ان پر نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم قوم ہے، اور آج امت مسلمہ بھی انہی کے ڈگر پر چلتے ہیں۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت پر تو ہم نے اپنے اماموں کا ڈاکر ڈلوایا ہے، کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہم نے اماموں کو مقام زیادہ دیا۔ توبہ نعوذ باللہ، ختم نبوت کے ڈاکو ہم خود ہیں، کہ کہاں کہ اللہ کے نبی، یعنی اللہ کے مقام پر نبی کو پہنچا دیا، اور نبی سے بھی آگے امام کو پہنچا دیا۔
یہ امت مسلمہ کے انفرادی اور اجتماعی کردار ہے، ڈیمیج کردار۔ جو قرآن و حدیث سے میچ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تصور میں نہیں ہے کہ کیا یہ مسلمان ہیں، یہ مسلم ہیں جن کو قرآن یعنی ایسے مشکل بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور وہ قرآن کو آسان کہتا ہے جو نازل کرنے والا ہے، جس کی کلام ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کہتا ہے کہ البتہ یقیناً یہ آسان ہے پڑھنے والوں کے لیے، قرآن کو للذکر ذکر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ ذکر ہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس ذکر کو چھوڑ کر ہم دنیا کے ذکروں میں پڑ گئے، قرآن کی فکر چھوڑ کر ہم نے دنیا کی فکر کو لاحق کر لیا اپنے اوپر، رزق کی فکر کو لاحق کر لیا، وہ رزق جبکہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہمارا تو ہلنا چلنا ہے بس، اصل اس کی ذمہ داری تو فرض تو اللہ پر ہے کہ اللہ نے رزق دینا ہی دینا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں حلال کمانے حلال کما لو، حرام کمانے حرام کما لو، لیکن وہ کہتے ہیں آسان ہے۔ فعال میں متقی ہے کوئی تم میں سے کوئی سمجھنے والا؟ میرا بات یہ ہے کہ ہم تو بے سود بے سمجھ لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں جی، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ہم تو کثرت ایمان والے ہیں ہی نہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، اور وہ قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے بلکہ ان میں سے اکثر تو بے عقل ہیں، بے شمار ان میں عقل ہے ہی نہیں، حالانکہ عقل دینے والا بھی وہ ہے، مگر عقل کو جو صحیح پراہے میں استعمال نہ کرے وہ بے عقل ہے اللہ کے ہاں۔ ولیکن اکثرهم یجہلون، اللہ کہتا ہے جاہل ہیں ان میں سے اکثر، بے شمار جاہل، یعنی قرآن اور محمد رسول اللہ کو جانتے ہوئے بھی جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے مقبہ فکر پر جمے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو سودا کیا ہے، لیکن سودا کر کن کے ساتھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا سودا ہے، اللہ گاہک ہے، اللہ کلائنٹ ہے، ان کا مشتری خریدار ہے۔ وہ لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ کسی پلازے کا کسی بلڈنگ کا اختلاف ہو جائے تو انہوں نے باقاعدہ بینر لکھوائے ہوتے ہیں کہ مشتری ہوشیار باش، کہ اس کی خرید و فروخت جو ہے نا وہ جائز نہیں، عدالت میں مسئلہ چل رہا ہے، اور ہمارا مسئلہ تو اللہ کی عدالت میں چل رہا ہے جو ہم سے سودا کر رہا ہے، وہ مال اور جان دے کر ہمیں مال اور جان بھی اسی نے دیا، لیکن وہ کہتا ہے میرے راستے میں دو بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ کہتا ہے کہ وہ میرے راستے کے اندر قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل فیقتلون ویقتلون، وہ گردنوں کو مارتے بھی ہیں اور خود اپنی گردنیں اللہ کے راستے کے اندر کٹواتے بھی ہیں۔ اور اللہ اسلام والوں کو کیسی خوبصورت بات کر رہا ہے، وعدن علیہ حق کا، اللہ کہتا ہے یہ وعدہ اللہ کا حق ہے، یہ سچا وعدہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ اے قرآن والوں صرف تم سے نہیں ہے، وعدن علیہ حقن، اللہ کہہ رہا ہے کن سے؟ فی التورات والانجیل والقرآن، تورات والوں سے بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے اور انجیل والوں سے بھی اللہ کا یہی وعدہ تھا، مگر وہ تو اللہ کی وعدے کی پاسداری نہ کیے، اور پھر دیکھ لو کہ ان کا انجام اس جانے فانی میں کیا ہے کہ اللہ نے ان کو کافر قرار دے دیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ والقرآن ہے، قرآن والوں تم سے بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ اگر مال اور جان میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو گے تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت میں تمہیں اس کے بدلے دے دوں گا۔ اور مرنا تو ہے ہی، یہ تو مستقل اٹل فیصلہ ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، وہ کس عمر میں آنی ہے یہ نہیں کہا جا رہا، عرف میں بہرحال ہم ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لڑپن ہے، پھر جو ہے نا وہ جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر اس کو موت آ جانی ہے، لیکن آنی آنی ہے موت، اس حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک تصور گنجائش ہی نہیں ہے، شک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، شک کا جو تصور کر لے وہ بھی باطل ہے، وہ بھی سمجھو کفر کی طرف چلا گیا یا منافقت کی طرف چلا گیا۔ اور ھدی للمتقین تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہر راہ دکھاتی ہے یہ کتاب، یہ قرآن جناب محمد رسول اللہ کا فرمان، یعنی ہر وہ بھولا ہوا آدمی، وہ بھٹکا ہوا انسان کہ جس کو علم نہیں ہے کہ رستہ کون سا ہے، اس کو یہ قرآن یہ کتاب اللہ کہتا ہے رستہ دکھاتی ہے، یہ ہدایت ہے، رہنمائی، لیکن ہے تقوی والوں کے لیے جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، جو ڈر کے، جس کو علم ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ میں نے کسی کے شریک نہیں ٹھہرا۔ اور یہی جناب محمد رسول نے فرمایا کہ جیسے اب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ایسے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا،
اس لیے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے. عورت کروائے تو بیٹا کس کا ہوگا، اولاد کس کی ہوگی؟ لیکن مرد کی 4 شادیاں ہوں گی، چاروں میں سے پیدا ہونے والی اولاد ایک ہی بندے کی ہے، اس میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ زنا کے دوران آپ دیکھو کہ اگر اس میں شریک ہو جائے تو پھر نطفہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ تعین نہیں ہے کہ اصل باپ اور جد کس کی ہے. اس لیے اسی طرح رب کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اگر رب ایک نہ ہو، زیادہ ہوتے تو یہ تو کائنات کا نظام 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں چل سکتا تھا. ایک وحدہ لا شریک، یکتا تنہا اکیلے رب نے پوری کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے. ہم تو ایک قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان پر چلتے نہیں ہیں، اور پھٹے بازی ہے. ایک دیوار چھوڑ کے دوسری دیوار کے ساتھ مسجد بنا لیتے ہیں، اور خونخوار درندے ہیں ہم لوگ. اور عوام خونخوار درندے زیادہ ہیں جنہوں نے مولویوں کو خراب کیا حرام کے پیسے کھلا کر، اور مولویوں کو اکسایا کہ پھٹے بازی کرواؤ. اگر عوام صحیح اویئرنس رکھے، قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھنے والی ہو اور ان کو علم ہو، فوراً مولوی کی اس وقت تنبیہ ہو سکتی کہ یہ بات تم نے کہاں سے کی ہے، کہاں سے تم دلیل لے کے آئے ہو. مگر اندھی عوام ہے. عوام کو بے ایمانی، لوٹ کسوٹ، پاپڑ بیل لو، سود کا کاروبار کر لو، رشوت لے لو، دے دو، بے ایمانی کرو، اس کا مال ادھر، ادھر کا ادھر. یہ عوام کو اسی سے فرصت نہیں، معاذ اللہ. یہ بے ایمانی کا مال اپنی اولادوں کو کھلا کر اور پھر وہ مستوں میں دے دیتے اس لیے کہ شاید بخشش ہو جائے. یہ حقیقت میں ہے کہ جواریہ جوا کھیلنے کے بعد مسجد میں پیسے ڈالتا ہے، اور وہ بھی فلاح کے کاموں میں لگاتا ہے پیسے، اور اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ میرے جوئے کے پیسے جو میں جیت گیا ہوں اور میں فلاح کے کاموں میں لگا رہا ہوں، اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا. اسی طرح رشوت خور ہے، اسی طرح دلال ہے، اسی طرح بے ایمانی کرنے والا ہے، اس طرح جھوٹ بولنے والا، اسی طرح جھوٹی قسمیں اٹھانے والا، عدالتوں کے اندر نجائز مقدمے دوسروں کے اوپر ڈلوا کر جیتنے والا. اور وہ یہ بھول جاتا ہے حرام مال جو میں اللہ کے راستے کے اندر پاک جگہ پر جو میں پلیت مال دے رہا ہوں، یہ تو میرا سب سے بڑا جرم ہے. کوئی مسجد میں آ کے پیشاب کر دے، ایک طرف بیٹھ کر ہگنا شروع کر دے تو آپ تو اس کے گلے پڑ جائیں گے. اب بے ایمان آدمی مسجد کے اندر پیشاب کرتے ہو، اور یہ پیشاب سے بڑا جرم ہے کہ تم مسجد کے اندر اور ان ائمہ کو جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے ان کو حرام کا مال کھلا دو. یہ اس سے بڑا جرم ہے، کیونکہ مسجد کے کونے میں تو ایک بندے نے بھی اللہ کے رسول کی موجودگی میں پیشاب کیا تھا، اور اللہ کے رسول کے صحابہ اس کو پکڑنے لگے، ہم نے ان کو روک دیا. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، اللہ کے رسول نے بالٹی پانی کے منگوا کر خود کائنات کے پیغمبر نے اس کے پیشاب کے اوپر بالٹی پانی کی بہا دی. یہ ہے اخلاق، وہ جناب محمد رسول اللہ کا اخلاق. بیہیویئر از دا مرر، یہ رویہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوری دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے راز کیا کس چیز نے کہ اللہ کے رسول نے جو اخلاق پیش کیا ہے اس اخلاق کی مثال قیامت تک کو دے ہی نہیں سکتا اور پیش کر ہی نہیں سکتا. اور جو انقلاب محمد رسول اللہ نے پیش کیا قیامت تک کے لیے وہ انقلاب بھی نہیں کوئی اور پیش کر سکتا. اپنی ذات سے قربانی دینا. اور ہمارے ہاں یہ بے ایمانی ہے کہ جو مرضی کر لو، مسجد میں ڈال دو، مدرسے میں ڈال دو، اور وہ بیچارے معصوم بچے جو قرآن حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے سینوں کے اندر قرآن اللہ کی پاک کلام جا رہی ہے، وہاں پلیت مال جا کر بتاؤ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور وہ اثرات غلط نہیں ہوں گے تو صحیح کیسے ہو جائیں گے. اس میں اصل درندے اور ڈاکو کون ہے؟ عوام خود ہے. مستی اعلیٰ سے اعلیٰ تر بنا دو، ایئر کنڈیشن ہو جائے، کلین بچ جائے، نینو نقش و نگار وہ مستوں میں. اب دیکھو چمکتی مستے ہیں، شیشے کی ساری جو ہے نا کام کیا ہوتا ہے، انٹیریئر ڈیزائننگ کی ہوتی ہے، پوری کی پوری مسجد جو ہے نینو نقش و نگار کا مرکز ہے. وہاں کوئی نظر آتا ہے کہ کہیں اللہ بھی ہے، کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول کی تعلیم بھی ہے. سادی ہو مسجد، وہ سادی ہو جس میں للہیت ہو. فیشن سے فرصت نہیں ہے، مستی فیشن والی بن گئی. مدارس بھی اعلیٰ سے ایئر کنڈیشن ہو چاہیے، لگژری ماحول ہونا چاہیے مدارس میں. اور لگژری ماحول کے پیچھے سارے مولوی اور سارے ماں باپ مرتے ہیں. اور جن اسکول اور کالجز یونیورسٹیز میں لگژری ماحول ہے ان میں سب سے زیادہ گندگی عروج پر ہے. ان کو آپ کی تربیت سے کیا لگے؟ کوئی ماں نے پیدا کیا ہوتا ہے ٹیچر جو تربیت کرتا ہے، باقی ان کو پڑھانے سے بزرگ تو دبا ہو. یہ وہ دور گزر گیا جب سر درد لیتا تھا استاد ہوں، انہوں کہتے ہیں مگر اللہ سے نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے، اس کے پیچھے سر کمانا ہے ہم نے. ان کو فرصت نہیں، ان کو فیسوں سے غرض ہے. یونیورسٹی فیسیں لے رہی ہے، پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھتے نہ پڑھو. اور وہ جعلی ڈگریاں نکلتی آ رہی ہیں، پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، علم کسی کو نہیں ہے. اور اللہ جاہل کہتا ہے اس لیے کہ قرآن اور کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کہ فرمان کا جس کو علم نہیں ہے وہ تو جاہل ہے، اس کو کیا پتا دنیا کیا ہے. اور پوری دنیا کے جو علوم جن کو ہم کہتے ہیں وہ علوم نہیں، فنون ہے، فنون. ان فنون کو قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرامین سے اخذ کیا گیا ہے. قرآن ہی تو وہ واحد کتاب ہے قیامت تک رہی، ہر چیز اس قرآن سے ایجاد ہو گئی. اور ہم سمجھتے ہیں وہ علم ہے، علم نہیں، وہ فن ہے. دنیا میں اب رہنے کے لیے فنکار ہونا تو پڑتا ہی ہے. وہ فنکار مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر فنکار ہے. وہ اپنے اپنے فن کے اندر ماہر ہوگا. جس نے آگے جاب لینی ہے وہ اپنی سی وی پیش کرتا ہے، وہ اس کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں، وہ اس کا انٹرویو لیتے ہیں، وہ اسے کام کرواتے ہیں. اگر وہ اس فن میں ماہر ہے تو اس کو اس جاب پہ رکھیں گے، ہائر کریں گے. اگر وہ اس فن میں ماہر نہیں ہے تو کیسے فیکٹریز کو رکھ کے نقصان، مل والا مالک کیسے نقصان اٹھا لے. اس کو تنخواہ بھی دینی ہے، مفتے کی تنخواہ دے دے گا. اور تم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑاؤ. اور فلسطین کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹتی جا رہی ہیں، اور مسلمان بے حیائی کا یہ مناظر ہے کہ ان کو اپنی اپنی عیاشی اور فحاشی سے فرصت نہیں ہے، اور نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں. اور یہ بھی اللہ نے کیونکہ کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا ہر فرمان صادق و مصدوق ہے. اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے 5 چیزوں کو قبل پہلے غنیمت جان لو. 5 چیزوں سے 5 چیزوں کو پہلے غنیمت جان لو. شبابک قبل ہرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اس سے پہلے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. اب مجھے ایک تکلیف ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور مجھے معلوم ہے مجھے کتنی تکلیف ہے کہ میں کھڑا ہو کر خطبہ نہیں دے رہا کیونکہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے. تو بڑھاپا تو ہوتا ہی تکلیف ہے. بڑھاپے کے اندر تو ہے جو ہڈیاں چٹک جاتی ہیں اور انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شبابک قبل ہرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو کہ جوانی اللہ نے تمہیں دی ہے، وہ جوانی اللہ کے رستے کے اندر، جناب محمد رسول اللہ کے دین کے رستے کے اندر لگاؤ. نعرے بازی آتی ہے جی غلام ہے حضور کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں جو ہے داڑھی کیوں نہیں قبول ہے؟ غلامی رسول میں نماز کیوں نہیں قبول ہے؟ غلامی رسول میں ایمانت داری اور دیانت داری قبول کیوں نہیں؟ وہ ساری بے ایمانی کے دروازے اور داڑھی مونڈ ہو کر تم اللہ کے رسول کی ایک سنت کو زندہ نہیں کر سکتے. اللہ نے تمہاری موت کو کیا کر رہا ہے؟ مر جاؤ نہ مرو، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بے دین آدمی کی اللہ بڑا قربانی قبول کرتا ہے. جو نبی کی سنت کے خلاف عمل کرے قربانی تو شاید قبول ہو جائے، مگر اس سنت کی نافرمانی کی سزا ضرور ملنی ہے. یہ یاد رکھ لو، سزا دیے بغیر اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. جو کبیرہ جس کے بارے میں نبی نے ویسے حکم دے دیا ہو، اور نبی کا تو ہر عمل اللہ کا حکم ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے نبی سے ملے فخذوہ، اللہ کہتا ہے اس کو پکڑ لو. اور خذ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ جبڑے سے اگر کسی چیز کو پکڑ لیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ بندہ جب اس کو کھینچتا ہے تو جبڑے کے نیچے آنے والی چیز پس جاتی ہے، چھید جاتی ہے. وہ اللہ کہتا ہے اس طرح میرے نبی کے ہر عمل کو، ہر قول اور فعل کو پکڑو کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں کاٹ دیا جائے، مگر میری محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف عمل نہ ہو. یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز میں نے نبی روکے رک جاؤ. تو نبی نے کہتے کیا بھی جھوٹ بولو. نبی نے کہا کبھی کہیں کہا کہ داڑھی منڈوا دو، نبی نے کہیں کہا کہ فیشنیبل بن جاؤ، نبی نے کہا کہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرو. تو نبی نے تو روکا ان تمام چیزوں سے، اور اللہ کے احکامات نازل کیے ہیں. اور نبی کی ہر بات کتاب اللہ ہے، کیونکہ عرش سے اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے تو نبی اس وقت بولتا ہے. تو گویا کہ ہم نبی کی نافرمانی تو کر ہی رہے ہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ بھی کفر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حکم اللہ کا ہے، وہ نبی اللہ کا ہے، وہ رسول اللہ کا ہے، وہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ اللہ کے رسول اور نبی اور پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر خاتم النبیین ہیں. ہم نے تو اس اللہ کے ساتھ بغاوت کی اور سرکشی کی، اور حد کراس جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ، ہمارا یہ مقابلہ پھٹا اللہ کے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو شرم نہیں آتی ہے. ہر بندہ اگر اپنی جگہ پر جتنا ہو سکتا اتنا عمل کر لو. کون دعویٰ کرتا ہے کہ جی لو جی اب اچھا لوگوں کے بہانے کبھی کبھار تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بیوقوف ہے یہ ویسے، اور اللہ جو کہہ رہا ہے بل اکثرهم لا یعقلون، اللہ کہتا ہے تم میں سے کثرت بے عقل ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ بے عقل لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، جن کے اندر عقل ہے ہی کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں، بے شعور ہے انسان. اور لو جی ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جی، وہ تو اللہ کے نبی تھے جی، وہ تو جو ہے وہ صحابہ تھے جی، اب وہ دور کہاں ہے جی.
من حرامی تو اجتا ٹھیر، من کے اندر ہی حرام سارا کا سارا داخل ہوا ہے، وہاں اجتے ہیں اور بہانے اور ہیلے تلاش کرتے کرتے ہیں، اور بھی ہیلوں کے ذریعے بخشش تلاش کرتے کرتے ہیں۔ وہ گویا کہ اللہ کا نظام نہیں کو مذاق ہے، وہ دنیا کے نظام میں تم لوگوں کو یعنی لوگ کہتے نہیں اللہ نہ کرے نہ، یعنی اللہ کسی کو کچہریوں میں اور ان ہاسپٹلوں میں اور فوجداری نظام میں نہ الجھائے، حالانکہ یہ تو دنیا کے ہیں۔ اور بغیر توبہ ہی کردہ ہاسپٹلوں کے اندر جس قدر ظلم اور فوجداری نظام میں اور یہ کچہریوں میں جس قدر ظلم ہوتا ہے، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ یہاں تمہاری چیخیں نکلوا دیتے ہیں اور جوتیاں گھس جاتی ہیں ان عدالتوں کے اندر، اور وہ تو پھر اللہ کی عدالت ہے جہاں دو ٹوک فیصلہ ہونا ہے، اور وہ نہیں وہاں کو جرح اور تعدیل سنے گا، اس کو تو سب کچھ علم ہے، وہ تو دکھا دے گا نکال کر ویڈیو، اللہ کہے گا پیش کر دو اس کو کہ یہ جو کہتا ہے، وہ کیا جواب ہے اس کے پاس؟ ماری حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بندہ تو ہائے کہے گا، اور یہ کیسی کتاب ہے جسے میرے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو لکھ دیا گیا ہے، کرامن کاتبین کی ڈیوٹی یہی، اللہ نے کہا لکھ لو ہر عمل۔ لیکن دیکھو موقع کیسے ہے، برائی کا سوچتا ہے انسان، کرتا نہیں ہے، لکھی نہیں جاتی، نیکی کا سوچتا اور ارادہ کرتا نیت خالص کے ساتھ، اس سے نیکی نہ ہو سکے نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ کس قدر اس نے رخصتیں دی ہیں، کس قدر اس کے ہاں آسانی ہے، دین مشکل ہے ہی نہیں، مشکل ہماری ذاتیں ہیں، ہماری سوچ اور فہم، جو ہمارے اندر ٹیڑھی سوچ ہے نا، وہ ہم نے مشکلات پیدا کی، اور برائی کر لے بندہ پھر بھی اللہ موقع دیتا ہے، فوراً فرشتوں کو لکھنے کا حکم نہیں ہے، اللہ کہتا ہے انتظار کرو، ممکن ہے کہ توبہ کر لے، اور اگر توبہ کر لے تو وہ ویسے ہی ختم ہوگی، وہ لکھی ہی نہیں گئی، وہ برائی لکھی ہی نہیں گئی۔ اب دیکھو کتنے مواقع ہیں اس کی بخشش کے، اس کی رحمت کے، اس کے رحم کرنے کے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہمیں فرصت نہیں ہے دنیا کی بے حیائی اور بے ایمانی اور لوٹ اور قصور سے، عیش و عشرت سے اور دلالیوں سے فرصت ہو تو بندے کو علم ہو۔ اس لیے ایک تعلیم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے قبل، یعنی پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں سب سے پہلے کیا بھی میں نے بیان کی ہے، شبابہ کا قبلہ ہرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، وصحت کا قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو، ابھی مجھے بیماری ہے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ کہتا ہے صحت کو غنیمت جانو، اچھے خاصے ہٹے کٹے دوڑ لگا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، وزن اٹھا سکتے ہو، اس لیے عبادت کرو، اس کے سامنے آ کر جھکو، اس کے دین کے لیے اپنی صحت کو وقف کرو، نہ کہ بے ایمانی کے اندر، زنا بازی کے اندر، نوشر بازی کے اندر، دوسروں کی عزت کو اچھالنے کے وقت اور دوسروں کے دست غربان ہونے کے لیے اور بے ایمانی کے لیے استعمال نہ کرو، اپنی صحت کو استعمال کرو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سرفرازی کے لیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، وغینا کا قبر فقرک، تمنگری کو فقیری سے پہلے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فقیر یعنی محتاج کر دے، گویا کہ تمہارے پاس ایک وقت کھانے کا ہے، دوسرے وقت کی تمہیں ٹینشن پڑی ہوئی ہے، سٹریس ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، تو خرچ کی کر سکنا اللہ کے راستے کے اندر، تو اپنی فکر نہیں جان چھوڑتی، اللہ کہتا ہے تمنگری کو غنیمت جانو اور اس کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اور تمنگری بھی حلال کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث، حرام کی بات نہیں ہو رہی، حرام کا اربوں روپیہ بھی تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، وہ ایک کوڑی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی اللہ کا ویلیو نہیں ہے، وہ جہنم میں ہی جانا ہے مال سارا کا سارا، اس مال کے ذریعے اللہ تسلا نارن حامیہ عاملۃ ناصبہ، اعمال کر کے بندہ تھک کے چور چور ہو گیا، اینے اعمال نفل و نوافل اور عبادتیں یہ کر رہا وہ کر رہا، صلاۃ و تسبیح سارا کچھ پڑھ لیا، لیکن تسلا نارن حامیہ، اللہ جہنم کی آگ میں اس کو جھونک دے گا، کوئی نماز تسبیح سارا کچھ کام نہیں آنا، اگر تمہارے دنیا کے معاملات صحیح نہیں ہیں، عبادتوں کو اللہ نے کیا کرنا ہے، تمہاری عبادتوں کو چاٹنا ہے، تمہاری باتوں کی اللہ کو کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی ویلیو۔ عبادت کا تعلق تو یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے مراد نماز روزہ، اب نماز پڑھنے آئے، کوئی ایک بندہ آیا یا میں اکیلا پڑھانے کے لیے آ گیا ہوں، ظاہر بات میں امامت کروں گا، میرے پیچھے پڑھو گے، ساتھ ایک دوسرے کے کھڑے ہو کر پڑھنا تم لوگوں نے، اس تبعیت کی اہمیت ہے، اور ایک فرض نماز 27 نمازوں کا اجر ہے، اور وہ پڑھتا بندہ اکیلا ہے امام کے پیچھے، اور مزے کی بات ہے کہ جس امام کے پیچھے پڑھتے اسی امام کو ہی نہیں چھوڑتے، اس امام پر تہمت، اس امام پر ہی جھوٹے الزام، اور جس امام نے کرنا، پاکستانیوں کی تو غیرت ویسی ہے کوئی نہیں، میں تو سمجھ آتا ہے جو امام ایماندار ہوگا، یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اور جو صحیح خالص اور حق کی بات کرنا شروع کر دے، انتظامیہ کو تھتڑ مچ جاتا ہے ایسی دیکھے،
اب وہ کہتے ہیں ان کٹنا کینجے کوئی معاملہ ان کو دنیا کے اندر امام کے خلاف نہیں مل سکتا ماں سوائے بدفعلی کے. اندر تے منڈے دا الزام تے فرض ہے نہ لانا ہے کہ فلاں کے ساتھ برائی کر دی جی لہٰذا سی اس تو کر دیتا. یہ بھائی مانو کچھ اللہ کا خوف کرو, ڈرو کچھ ظالموں چورو چکو. گھر میں تمہیں سلام اور گھر کی بیویاں تمہیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جن دے ہاتھ ڈوئی ہوندی ہر کوئی ہوندا ہر کوئی, وہ ڈوئی والی تو تمہیں گھر میں زبان نہیں کھولنے دیتی. بھائی مانو مستوں کے آ کے انتظامیہ بن کے مستوں کا بیڑا کر کرتے ہو, اللہ کے گھروں کا نظام کا کھانا خراب کرتے ہو. وہ جو چند لوگوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی باغی ہو جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چنگا بھی اللہ کا کارے تو پھٹا ہی پیارا. انتظامیہ سب سے بڑی چور اڑ سکے اور ڈاکو بے ایمان 99%. جاؤ میرا دعویٰ پاکستان کی سرزمین میں مساجد کے جا کے نظام کو دیکھ لو, تم استغفار کر کے مسجد چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھ لو گے. دفع کرو اے مسجد کیڑی نے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد. وہ اللہ کی ذات سے کوئی حکم لے رہے نہیں, انتظامیہ کا منتظم حکم دیتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی, تو پوسٹ کو میں نے اس سے پوچھا وہ مولانا سے, میں کہا جی ہاں بھائی انٹرویو کس نے لینا ہے؟ انٹرویو انہوں نے لینا ہے جو پڑھے ہی نہیں ہے. بھائی مان ہم علماء کا انٹرویو بولیں گے, تنخواہ کرنی جی 21,000 اور مولوی سارے دن وہاں رہے گا اور مولوی سے فتوے بھی لینے ہیں, جنازے ہی پڑھائے گا. تمہارے باپ کا نوکر ہے مولوی, تم نے خرید کر رکھا ہوا اس کو, اور 21,000 کے اندر بھائی مانو تم گھر کا نظام چلا کر دکھاؤ. وہ بیٹوں کو بیٹیوں کو اولاد کو ماں باپ کو چھوڑ کر اکیلا مسجد میں آئے. سنگل رہائش, سنگل فیملی رہائش نہیں, سنگل رہائش, اور 21,000 تنخواہ ہے. اور مرکزی مسجد ہے, ڈوب کے مر جاؤ بھائی مانو. تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. شیاطینوں نے قبضہ کیا مسجدوں کے اندر. ظالموں کو اتنا علم نہیں ہے کہ مسجد کا مقام کیا ہے. مسجدوں کے اوپر جانبداری اور بدماشی اور رب بنے بیٹھے ہیں. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, میں فرش کے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. وہ عرش والا رب نہیں ہے, یہ فرش کے خدا ہیں, چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. اتنی زمین کے مالک اور خدا ہے جو روب ڈالتے ہیں دوسروں پر. اس لیے جہاد اللہ کا پسندیدہ عمل, اور جہد کا معنی کوشش ہے. زبان سے کرو, ہاتھ سے روکو, دل سے جہاد کرو, اعمال سے جہاد کرو. چلتے پھرتے تمہیں ایمان کا مجسمہ ہو, یہ بھی جہاد ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہو. عمل کی زندگی ہے, پریکٹیکلی لائف اللہ مانگتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وغنا کا قبر فقرک, تونگری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو کہ تم امیر ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و زر دیا ہوا, تو اس پر اطراء اور بدماشی نہ کرو. ایک پرزہ جسم کا ہلا دے, پورا کا پورا جسم ڈیمیج ہے. میرے ایک پیر کی تکلیف ہے, میرا پورا جسم اس طرح میں ہے, میں چل پھر نہیں سکتا, میں کس کام کا ہوں, میں بیکار ہوں. میں کھڑا نہیں ہو سکتا, میں کس کام کا ہوں. تو بندے کو تو وہ ایک چیز سے ہلا دے تو بندہ کسی کام کا نہیں ہے, پھر اس سے توبہ استغفار کرتا پھرتا ہے, پھر یاد اسی کی آتی ہے. ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا یہ تھی, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا تو دیتا ہے. پوری کائنات میں شفا کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. اگر وہ شفا نہ دے, بندے کو بیمار کرے, کوئی اس کو تندرست کر سکتا ہی نہیں. اور جس کو بیمار نہیں کرنا چاہتا اس پر چاہے پوری دنیا حملے کرے, اس کو کوئی نقصان بھی پہنچا نہیں سکتا. وَمَا هُمْ بِزَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دنیا کی شے تمہیں ٹچ بھی نہیں کر سکتی, چھو بھی نہیں سکتی. وہ اللہ کا قانون ہے. اس کی وحدانیت کے مقابلے میں دنیا کے نظام بالا کو تم جو ہے اپنے احکامات کو چلاتے ہو, اپنے حکم کو چلاتے ہو, اپنی جانبداری کو چلاتے ہو. مولوی ہے, کوئی نبی تو نہیں جس کو تم نبی گردانتے پھرتے, کو اسے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی. وہ انسان ہے. صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے اللہ کے نبی کا, اور اونگ رہے ہوتے تھے صحابہ صفوں پر بیٹھے. اللہ کے رسول تب اپنے حجرے سے نماز پڑھانے کے لیے نکلتے تھے. اتنے مولوی 1 منٹ لیٹ ہو جائے, ساری انتظامیہ سمیت سارے نمازیوں نے موت پہ جاتی. لو جی 1 منٹ لیٹ, اور 500 روپے دے کر وہ حکومت چلاتا ہے مسجد میں. جس نے آہستہ آہستہ, جس کو گھر میں کوئی سلام بھی نہ لے, وہ مسجد میں پھر داخل ہوتا ہے. وہ کہتا چلو کتنے پنگے لاؤں. وہ 500 صابن کی دانیاں لا کے رکھ دے گا, کوئی تعاون کر دے گا. پھر وہ ان کو کہے گا یار مولوی لیٹ کیوں آتا ہے. اس کو پھر یہ معاملہ, اس کو مروڑ پیٹ کے اندر مفت کیوں اڑتے رہتے ہیں. اور تو اینا جو تو اوکھا ہونا ہے تو نماز آپ پڑھا رہا ہے. مولویوں سے فرض تو نہیں مسلح, مر خود پڑھا. خود اہلیت نہیں ہے, نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی بے ایمانوں کو, اور مولوی کے اوپر فتوے لگتے پھرتے. پھر مولویوں کو خراب بھی خود کیا. حرام اور حلال کا کوئی تقسیم نہیں ہے.
جڑا تاون کر جائے مسجد نہ جائے دے پاویں حرام دے پیسے دے جائے تو پوچھتے زئی انہوں بھائی بھی مسجد میں دے رہا ہے ظالم آدمی حرام نہ دے ہی پیسہ اللہ دا گھر سا بنانا ہے کوئی اسی کسی وڈیرے دا گھر تو نہیں بنانا کہ حرام دی بلڈنگ بن جائے لگا ہاں من فضل ربی حرام کی بلڈنگوں پر عمر آ رہے ہاں من فضل ربی اللہ دا فضل ہے جنی بغیرتی میں کر کے بلڈنگ اونچی کر لی ہے اللہ دے فضل میں نہیں ہو سکتی اس تو علاوہ ہو نہیں سکتی لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ تم مسکراتے ہو رونے کا مقام ہے رونے کا مقام ہے امت مسلمہ کریے رونے کا مقام ہے اللہ کی ذات کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو اپنے اوپر مر جاؤ اللہ کے سامنے اللہ تو ہمیں غیرت ایمان کی عطا فرما تو نے ہمیں کس قدر ذلیل کر رکھا ہے اور ذلیل بھی ہم خود ہو رہے ہیں تو عزت من تشاء ذلیل وہ اللہ نہیں کرتا ہے بندہ خود ہوتا ہے عزت بھی اللہ دیتا ہے مگر عزت چاہے تو ایک بندہ السلام علیکم اس کو کوئی بندہ بلائے گا وعلیکم السلام کہے گا ادب سے بندہ جا کے کسی کے سامنے سلام لیتا ہے بندہ ادب سے وعلیکم السلام کہتا ہے تو بندہ کہو اے ادھر ان کو عزت دینا ہے تسی رب دے دین نال ایڈا مذاق کرو تے اللہ کہے تو عزت دے دے پھر اللہ نے کہنا جا ذلیل ہو جیسی تیری طبیعت ہے اس طرح کی جا کر باہر کھا دنیا کے اندر جانفانی کی تھپیڑے کھا یہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی معاملات ہیں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں اکٹھے نماز پڑھ کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اتفاق نہیں اتحاد نہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اب میاں صاحب بھی اتنے کھڑے ہونا ہے میاں صاحب تو چپڑاسی بھی اتنے کھڑے ہونا ہے کوئی چپڑاسی ہے تو نہیں کہ میاں دی بیک کھڑ ہو جائے گا برابر کھڑا ہوگا نا اس نے تو نماز میں یہ تفریق ہی مٹا دی بادشاہ اور غلام کی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے منصب میں فرق ہے حقوق میں فرق نہیں ہے ہمارے ذہنوں کی گندگی نہ دھل سکی جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی امام کے اوپر تہمت بازی اور اسی کے اوپر سارے فتوے چلتے ہیں یہ میں بھی ریسنٹری کی آپ کو بات بتلائی ہے جب مسجد انتظامیہ نے عالم کی ریکوائرمنٹ پیش کی ہوئی ہے اور انٹرویو لینے والے کھوتے ہیں کھوتے اور لوٹے جن کو کوئی دین کا کچھ بھی علم نہیں بھائیبانوں کو اور وہ مسجدوں میں علماء کو رکھتے پھرتے ہیں میرے جیسا بندہ انٹرویو دے گا جا کر ان کو مجھ سے بڑا کچھ چوٹی کا عالم میرے سامنے بیٹھے وہ میرا امتحان لے مجھے مزہ آئے میں اس کے سوالوں کا جواب دوں پھر وہ آپ کو جائزہ بتائے کہ بندہ کہاں تک چل سکتا ہے جواہر کو علم ہوگا جوہر کی قیمت کی اس کو کیسے تراشنا اور خراشنا ہے میں سونے کی انگوٹھی لائے جاؤں لوہار کو لوگ کہاں جائے ٹال کے بنا لوہار بنا سکتا ہے وہ ساری بات ہے سونے کا کاروبار کرنے والا جوہر ہی اس کی قیمت کو جانے گا میں نے اس کو کندر بنانا کیسے ہے پٹی کے اندر پگھلا کر کیسے اس انگوٹھی کو دوبارہ میں بناؤں گا خالص کیسے بناؤں گا اس کے اندر کھوٹ کیسے داخل کروں گا ملاوٹ کیسے یہ ساری بےایمانی کے راز ان کو علم ہوتے ہیں وہ تو کہہ رہا آ جاؤ مال اور جان میرے راستے میں خرچ کرو وہ مال اور جان جو میں نے تمہیں دیا ہے اور وہ جنت بھی میری بنائی ہوئی ہے تمہاری نہیں ہے مگر میں تمہیں دے دوں گا مال اور جان میرے راستے میں خرچ کرو اور وہ کہتا ہے میرے راستے کے اندر جہاد کرو لیکن وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن وہ کہتا ہے یہ وعدہ میں اللہ کا تورات والوں کے ساتھ بھی تھا انجیل والوں کے ساتھ بھی تھا یعنی یہودیوں کے ساتھ بھی میں نے یہی وعدہ کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا تھا والقرآن اور قرآن کے جھوٹے دعوے کرنے والے مسلمانوں تم سے بھی میں اللہ عرش والے کا یہی وعدہ ہے اور وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظیم اور وہ تو یہ کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے وعدے سے زیادہ پاسداری کرنے والا جانفانی اس جہان میں کون ہے ومن اوفى بعهده من الله عہدے کی وفا تو اللہ کرے گا فاستبشروا اللہ کہتا ہے خوشخبری ہے تمہارے لیے خوش ہو جاؤ ببيعكم الذي بايعتم به وہ بیع وہ تجارت وہ اشترا جو میں اللہ تمہارے ساتھ کر رہا ہوں وہ کہتا ہے میں جو تم سے بیع کر رہا ہوں اس پر خوش ہو جاؤ ذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر اور وہ تو یہ کہتا ہے والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین وہ کہتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ میں کر رہا ہوں جو توبہ کرنے والے ہیں التائبون الحامدون وہ ہر وقت میری حمد بیان کرتے رہتے ہیں میں اللہ کی تسبیح گردانتے رہتے ہیں میری ہی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں اور وہ خالی نہیں السائحون پھر میرے رستے کے اندر جہاد بھی کرتے ہیں یعنی سفر بھی کرنا ہے اور پھر کیا کریں گے الراکعون الساجدون
اور رکوع و سجود کرنے والے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، معروف کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدیں، لیمٹس کو کراس نہیں کرنی، اسے حد بندی کرتی ہے، باؤنڈری کھینچتی ہے. ان کے اندر رہ کر جتنی زندگی چلانی ہے چلاؤ، عیش کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ان حدود کو کراس کیا تو پھر خوشخبری نہیں ہے. خوشخبری تو ان کے لیے، بشر المؤمنین، ایمان والوں کے لیے جن کی اللہ نے یہ صفات بیان کر دی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان صفات کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.